السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اذا دخل رمضان، جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی رحمت کے تمام تر دروازوں کو کھول دیتے ہیں، جنت کے اندر داخلوں کو یقینی بنایا جاتا ہے، جہنم سے بندوں کو آزاد کر کے جہنم سے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، شیطانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر کے اللہ سبحانہ و تعالی قید کر دیتے ہیں، اور ہر رات کو ایک منادی کرنے والا منادی لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کو لینے والے اپنی سپیڈ کو بڑھا اور اس میراتھن ریس کے اندر اپنے آپ کو آگے بڑھا کر اللہ سبحانہ و تعالی کی جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور جو اللہ رب العزت کی زمین کے اوپر اس میراتھن ریس میں پیچھے کی طرف جا رہا ہے، رب کی رحمت کو اپنا حصہ نہیں بنا رہا، اپنا مقدر نہیں لے رہا، تو ایسے شخص کو اللہ رب العزت کو منا لینا چاہیے، ابھی بھی رک کر کے اپنے رب کو پہچان کر اپنے رب کو راضی کرنا چاہیے، اور ہر رات جو جہنم سے بندوں کو آزاد کیا جاتا ہے ان میں اپنا نام لکھوا لینا چاہیے۔ انہی بنیادوں کے اوپر کھڑا کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ڈیفرنٹ سٹائل ہمارے سامنے آتا ہے کہ آپ ممبر کی پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھتے ہوئے آمین فرما رہے ہیں، دوسری پر پاؤں رکھا تو پھر آمین ہے، اور تیسری پر پاؤں رکھتے ہوئے جب آپ کی زبان سے آمین نکلتا ہے، صحابہ کرام پوچھتے ہیں محبوب علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کا یہ انداز اور سٹائل اور رویہ آج ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے، تو اس سے کیا مراد ہم لیں؟ تو جواب آیا کہ محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام کی بات سن رہے ہیں، جن میں پہلی بات یہ کہی گئی کہ ہلاک اور نامراد ہو جائے وہ بندہ جس کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل نہ کروا سکے۔ ان بنیادوں کے بعد ہم جس چیز پر بحث کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے، اللہ رب العزت اس مہینے میں مغفرت بھی کرتے ہیں اور جہنم سے بندوں کو آزاد بھی کر دیا جاتا ہے، اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا اجر اللہ سبحانہ و تعالی نے خاص اپنے لیے پاس رکھا ہے، کسی کو بھی اس کا علم نہیں ہے کہ یہ بندہ جو صبح و شام اللہ رب العزت کے لیے بھوک پیاس برداشت کر رہا ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے کتنا اجر تیار کر کے رکھا ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دینے والا ہوں۔ لہٰذا ہمیں تھوڑا سا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اس بات پر کہ ہمارے ہاں جو کیلنڈر کے اوپر اور معاشرے کے اندر یہ باتیں مشہور کی جا چکی ہیں کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے، تو اس سے کیا مراد لیا جائے؟ کیا واقعتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تقسیم کی ہے یا کسی نے اس کو گھڑ بیٹھ کر بنایا ہے؟ تو جب ہم احادیث کے ذخیرے پر نگاہ دوڑاتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں بھی ایسی بات نہیں کی کہ پہلا عشرہ رحمت کا اور دوسرا مغفرت کا اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے، بلکہ پورا رمضان رحمت بھی ہے، مغفرت بھی ہے اور جہنم سے آزادی بھی ہے۔ اگر ہم اس طرح عشروں کی تقسیم کر دیں گے تو پھر یہ سارے کا سارا رمضان محدود ہو کر رہ جائے گا، اس میں صرف پہلے عشرے کے اندر ہی ہم کہیں گے کہ رب کی رحمت صرف پہلے عشرے میں ہے، مغفرت صرف دوسرے عشرے میں ہے اور جہنم سے آزادی صرف تیسرے عشرے میں ہے، تو یہ باتیں مناسب نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی بھی ارشاد منقول نہیں ہے، لہٰذا ایسی بات کرنا غیر مناسب ہے، محل نظر ہے، اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اور مزید اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ تیسرے عشروں کے ساتھ جو دعائیں مخصوص کر کے ذکر کی جاتی ہیں وہ دعائیں اپنی جگہ پر مسلم، لیکن ان دنوں کے اندر انہی دعاؤں کا ورد کرنا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ آخری عشرے کی جو دعا ذکر کی جاتی ہے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، تو یہ دعا بھی لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو پوچھا تھا اس میں صحیح سند کے ساتھ اس کو مروی ہے، اور جب اس کو روایت کیا گیا ہے
تو یہ روایت بھی مختلف کتابوں کے اندر موجود ہے، اور اس کو آخری عشرے کے ساتھ مخصوص نہیں کیا گیا بلکہ اس کو طاق راتوں میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور مزید یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی بندہ ان دنوں میں رمضان کے شروع میں ہی مختلف دعائیں پڑھنی شروع کر دیتا ہے اور ان میں یہ والی دعا بھی پڑھتا ہے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، تو ہم اس کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ یہ پورا رمضان رحمت بھی ہے، مغفرت بھی ہے، جہنم سے آزادی بھی ہے۔ کسی نے گھر بیٹھ کر ایسی بات بنائی ہے اور رمضان کو محدود کر دیا ہے۔ اگر کوئی بندہ پہلے عشرے کے بعد مسلمان ہوتا ہے یا پہلے عشرے کے بعد وہ روزے رکھنے شروع کرتا ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ رب کی رحمت سے محروم ہو گیا ہے۔ یا کوئی بندہ ایسا ہے جس نے صرف پہلے عشرے کے روزے رکھے ہیں، وہ تیسرے عشرے کے روزے نہیں رکھ سکا، تو اس سے مراد تو یہ ہوا وہ جہنم سے آزاد نہیں ہے، وہ بھی جہنمی ہے۔ تو اندازہ کیجیے یہ بات کہاں تک جائے گی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کر محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف کوئی بات منسوب کر دی تو ایسا بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ ہمیں ان چیزوں سے ڈرنا چاہیے۔ دیکھنے میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن ان کا وبال بہت بڑا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی خبر پہنچتی ہے تو آگے فارورڈ کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔